آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا فخر موجودات حضور سرور کائنات آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک نصیب فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عظیم الشان محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ تمام نوجوان جنہوں نے اس عظیم الشان محفل کو کئی مہینے مسلسل لگاتار کوشش محنت کے ساتھ سجائی۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی پوری قوم مسلم کی اس عظیم خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم جب تک رہیں اللہ ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں کافی دیر سے بیٹھا آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اتنی عظیم الشان کانفرنس ہے اور اتنا بڑا انتظام آپ لوگوں نے کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود بھی ہیں، لیکن اتنا سناٹا اور اتنی خاموشی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں 10-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، بالکل غفلت کے ساتھ۔ تھوڑا سا اگر جاگیں گے، بیدار رہیں گے تو آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے گا، اور جن مہمانوں کو آپ نے دور دور سے محبتوں کے ساتھ انوائٹ کیا ہے، بلایا ہے، انہیں بھی آپ کے ساتھ اچھا لگے گا۔ تو کچھ ہمارے بھائی سوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک بار حضور کی آمد کا جو جشن آپ نے سجایا ہے، وہی نعرہ جو ہمارے درمیان ٹھنڈک کو گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی لبیک یا رسول اللہ، اگر ایک بار وہ نعرہ شروع سے لے کر آخری مجمع تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لگا لیں تو مجھے لگتا ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کی نیند اور غفلت دونوں ہی دور ہو جائیں گی۔ کوئی ہے اس مجمع میں لبیک کا نعرہ کھڑے ہو کر لگانے والا؟ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج قوم مسلم کی یہ خاموشی، جو اتنے بڑے مجمع کے باوجود جو آگے سے لے کر پیچھے تک ہماری قوم بالکل خاموش نظر آ رہی ہے، آپ یقین جانیے دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمان خاموش ہو جائیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بولیں نہیں،
دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبان پر ایک جملہ نہ ہو. دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے زندگی گونگے اور بہرے لوگوں کی طرح گزاریں. دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ قوم بالکل غفلت میں چلی جائے، اور اگر چند لوگ قوم مسلم کے بولنے کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں دبا دی جاتی ہیں، ان کے لہجے ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، ان کے حوصلے پست کر دیے جاتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ اٹھنے والی آواز دبا دی جائے. یاد رکھیے گا، دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہماری آواز کو دبا دیا جائے، ہم بولے نہیں، خاموش رہیں. مگر یاد رکھیے، زمانے کو بتائیے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. یہ خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، یہ بولنے کا دور ہے. ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا دور ہے. غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا دور ہے. جب تک ہم بولتے تھے تو زمانہ یہ جانتا تھا کہ قوم زندہ ہے. آج ظلم ہو رہا ہے مگر ہم خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ظلم دور سے تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ ظلم میرے اوپر نہیں ہو رہا ہے، ظلم کسی اور کے اوپر ہو رہا ہے. میری باری نہیں آئی ہے، میرا نمبر نہیں ہے. ظلم ہو رہا ہے، ہونے دیا جائے. ہم کیوں بولیں؟ اللہ اکبر. حالات کیسے ہو گئے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. موجودہ دور میں ہندوستان کی سرزمین پر جتنا ظلم انگریزوں کے زمانے میں نہیں ہوا، اتنا ظلم قوم مسلم پر آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے. اتنا ظلم انگریزوں کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا ظلم آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں حصے دار ہم بھی ہیں. اس لیے کہ جہاں ہمیں بولنا چاہیے تھا وہاں ہم خاموش تھے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا وہاں بول رہے تھے. اور جس قوم کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، اس قوم کا حال یہی ہوتا ہے. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. کون ہے بولنے والا؟ کون ہے بات کرنے والا؟ کون ہے ہمارے درد کو محسوس کرنے والا؟ کون ہے جس کو فکر ہے اس قوم کی؟ کون ہے جسے فکر ہے ہماری مسجدوں کی؟ کون ہے جسے پرواہ ہے ہمارے مدرسوں کی؟ کون ہے جسے فکر ہے آنے والی نسل کی؟ کون ہے جسے فکر ہے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ کون ہے جسے فکر ہے اس بات کی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر ظلم ہو رہا ہے؟ میں اپنی قوم کے جوانوں سے ہمیشہ خطاب کرتا ہوں اور جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں، جس دن تم مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار ہو جاؤ گے تو دنیا کا نظام بدل جائے گا، نقشہ بدل جائے گا، حالات بدل جائے گا. آج بھی اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو، میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم، دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. یہ ذمہ داری ہے آج قوم مسلم کی. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ جب اس کرسی پر بیٹھتے ہیں تو جو حق ہے وہ کھل کر بولتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. کچھ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ صاحب نرم گفتگو کی جائے. یاد رکھیے گا، ہم صلح کلی نہیں ہیں. ہم صلح کلی نہیں ہیں اور نہ ہی پلپلے لوگ ہیں. ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. جو حق ہے وہ بولا جائے گا، کیا بات ہے، زندہ باد. جو سچ ہے وہ بولا جائے گا.